ایسے کام کیے جائیں، ایسے اقدامات کیے جائیں، ایسے قانون پاس کیے جائیں جس کی نہ تو کوئی تاریخ اجازت دیتی ہے، نہ کوئی آئین اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان اور دنیا کی کوئی ہسٹری اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی آج کی کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں ایسے کسی قانون کی گنجائش۔ کیا کیا انہوں نے سندھ حکومت کی پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی موجودہ 13 سالہ سے جو موجود حکومت ہے، جس کی کارکردگی یہ ہے کہ آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور سندھ میں بچوں کو کتے کاٹتے ہیں تو ان کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے۔ آپ اگر اخبارات جو صرف کیسز رپورٹس ہو رہی ہیں، ان کیسز کو اگر آپ دیکھیں تو روزانہ 60 سے 65 ڈاگ بائٹس کے کیس ہیں، اور جس میں سے بچے مر رہے ہیں۔ لاڑکانہ میں کسی کو کتا کاٹے کسی بچے کو، اس کو وہاں سے لے کر چلتے ہیں، کراچی تک لے کر آنے میں 10 شہر کراس کرتے ہیں، اور کہیں پر ان کو والدین کو ویکسین نہیں ملتی۔ جب یہاں کر ویکسین لگاتے ہیں تو بچہ مر جاتا ہے اس کے بعد ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر۔ وہ سندھ حکومت جو کہ 13 سالوں سے 10,242 ارب روپے جس کو وفاق سے NFC ایوارڈ کے تحت ملے ہیں، اور 10,242 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ انسانوں کے رہنے کی آفیشیلی دنیا کی رینکنگ میں بدترین جگہ ہے۔ وہ سندھ حکومت جس نے 2300 ارب روپے صرف ایجوکیشن پہ خرچ کر دی، اور آج 70 لاکھ بچے جن کی عمر اسکولوں میں جانے کی ہے وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ 49,000 اسکول سندھ کے اندر، جس میں سے 11,000 اسکول جو ہیں وہ گوشت اسکول ہیں، اسکولی گوشت ہے۔ پہلے ٹیچر گوشت ہوتا تھا، اب پورے اسکول گوشت ہیں، کہ اس کا مطلب یہ کہ اسکول پیپر پہ موجود ہے اور اسکول ہے نہیں، نہ دیوار ہے، نہ واش روم ہے، نہ ٹیچر ہے، نہ بجلی ہے، اور ان سارے مد میں پیسے دیے جا رہے ہیں۔ 11,000 اسکول گوشت ہے۔ وہ سندھ حکومت جہاں پر تھر میں بچے مر رہے ہیں خوراک کی کمی سے، پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، مائیں مر رہی ہیں، پریگننسی کیسز میں ڈیتھ کی اموات دنیا میں سب سے زیادہ ہے پاکستان، اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے سندھ کے اندر۔ وہ سندھ حکومت جہاں پر جو کراچی میں جنہوں نے ایڈمنسٹریٹر لگائے ہیں، وہ ایڈمنسٹریٹر سرکاری افسران، پہلے رشوت تھی 10%، 20%، 30%، 50 ہو گئی، 60 ہو گئی، 70-80% رشوت کسی پروجیکٹ پہ۔ آج وہ سندھ حکومت 80% رشوت نہیں لے رہی۔ وہ ٹھیکیدار کو کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے بعد پوچھتے ہیں تیرا پروفٹ کتنا ہے اس پہ، وہ کہتا ہے 10 سے 15%۔ وہ 10 سے 15% کیش اس کو دیتے، کہتے ہیں فائل پہ سائن کر، سارے پروجیکٹ کے پیسے ہمارے حوالے کر۔ یہ وہ سندھ حکومت ہے کہ آپ کے پروجیکٹ پہ پروجیکٹ اناؤنس ہونے کے بعد وہاں پر ٹریکٹر بھی نہیں چلا رہے، اس پہ ٹریکٹر بھی، ایک روڈ بنانے کے پروجیکٹ پہ ٹریکٹر بھی نہیں چلا رہے، سائٹ پہ بھی نہیں جا رہے، صرف فائلوں پر سائن کرا کے جس کو ٹھیکہ مل رہا اس کو اس کا پروفٹ دے رہے، اور سارے پیسے افسر لے رہے ہیں، آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ وہ سندھ حکومت ہے۔ وہ سندھ حکومت جو کہ اپنا سول اسپتال نہیں چلا پا رہی ہے، جو کہ اپنے اسپتال یہاں سے لے کر کشمور تک نہیں چلا پا رہی ہے، وہاں پر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، وہاں پر جانور بسے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ سندھ حکومت جو کہ جہاں میں تھر میں 12 کلومیٹر سے دور مائیں بہنیں سروں پر پتھر رکھ کر جا کر پانی لے کر آتی ہے، وہاں سے جہاں سے جانور پانی پیتا ہے۔ وہ سندھ حکومت جہاں پر لا قانونیت کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، کوئی افسر بغیر پیسے دیے نہیں بیٹھ رہا۔ وہ سندھ حکومت جس نے کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو SBCS سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا، صرف اس لیے کہ اپنے من پسند لوگوں کو پیسے لے کر رشوت لے کر بھرتی کرے اور اس کراچی کو مفتوح علاقے کے طور پر ان کو حوالے کر دے۔
کہ یہ لوٹو، تم سے ہم نے جتنے پیسے لیے رشوت دے کر جو اپوائنٹمنٹ کیے، تم اب کراچی پورا تمہارا ہے، لوٹو. اور وہ لوٹ رہے ہیں. چلو چل کر دیکھو کراچی میں کیسے بے ہنگم طریقے سے رشوتیں لے کر انلیگل کنسٹرکشن کروا رہے ہیں. جو ادارہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو کہ ریگولرائز کرنے کے لیے صحیح بلڈنگ بنوانے کا ادارہ ہونا چاہیے، وہ شہر میں ہر طرح کی غلط کنسٹرکشن کروانے والا ادارہ بن گیا ہے. وہ سندھ حکومت جس نے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ جو کہ شہر کی ساری غلط چیزوں کو چیک کرنے والا ایک ڈپارٹمنٹ تھا، جہاں پر اپروول، جس کے اپروول کے بغیر کوئی بلڈنگ نہیں بنتی تھی، اور ایک الگ انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، وہ ایک الگ ادارہ تھا. وہ اس ادارے کو جو کہ KBCA کی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی چوری کو روکتا تھا، اس حکومت نے آ کر اس چوکیدار ڈپارٹمنٹ کو جو کہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ تھا، اس کو SPCA کے انڈر میں دے دیا. یعنی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی چوکیدار کو چور کے انڈر میں دے دیں، کسی محلے کے چوکیدار کو کسی چوسی محلے کے چور کے انڈر میں دے دیں کہ وہ اس کی ڈیوٹی لگائے. یہ وہ سندھ حکومت ہے. اس سندھ حکومت نے جو کارنامہ انجام دیا ابھی 2 دن پہلے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سندھ لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ بل پاس کیا ہے. ان کا دل نہیں بھرا تھا پہلے سے ڈپارٹمنٹ لے کر. پہلے ہی گٹر کے انچارج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے، پانی کے انچارج وزیر اعلیٰ تھے، بلڈنگ کے انچارج وزیر اعلیٰ تھے، کچرا اٹھانے کے لیے انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا تھا، سو اینڈ سو فورتھ، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب ان کا دل نہیں بھرا تو وہ ادارے جو کہ بائے برتھ سندھ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے وہ حصہ تھے، انہوں نے بنایا کہ زمین ان کی، اس پہ اوپر بلڈنگ ان کی، اس کے اوپر امپلائیز ان کے سارے، یعنی کہ اس کے سندھ میٹروپولیٹن کی کراچی سٹی گورنمنٹ کے اسپتال، سٹی گورنمنٹ کے کالجز، سٹی گورنمنٹ کے اسکول، سٹی گورنمنٹ کی تمام پراپرٹیز، اس کو یک جنبش قلم سے اس سندھ حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. آج کے دور میں جہاں پر دنیا ڈیوالو کر رہی ہے، فردر ڈیوالو کر رہی ہے، ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے، وہاں پر دنیا آگے جا رہی ہے. ہم صدیوں پرانے بادشاہوں کے، انگریزوں کا زمانہ تو بہت اچھا تھا، بادشاہت کے زمانے میں بھی اتنی اوور سینٹرلائزڈ وے آف مینجمنٹ نہیں ہوتی تھی جتنے آج کے سندھ کے یہ جاگیردار وڈیرے اور یہ سندھ کی پیپلز پارٹی جو کام آج سندھ کے ساتھ کر رہی ہے، جو کام آج کراچی حیدرآباد کے ساتھ کر رہی ہے. اور سونے پہ سہاگا اس میں ایک امینڈمنٹ یہ ہے کہ یہ جو میئر بنتا تھا وہ شو آف ہینڈ سے بنتا تھا، ہاتھ اٹھا کر جس کی پارٹی کے زیادہ کونسلر ہوتے، UC چیئرمین ہوتے، وہ میئر بنا لیتا. انہوں نے اس کو اومٹ کر کے سیکرٹ بیلٹنگ رکھ لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی الیکشن میں، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں حصہ ہی نہ لے، اور وہ 2 کروڑ روپے اپنی جیب میں ڈالے، اور جب الیکشن ہو جائیں تو کونسلروں کو خریدنا شروع کرے، اور وہ 2 کروڑ روپے میں اتنے کونسلر خرید لے کہ الیکشن نہ لڑنے کے باوجود اپنا میئر منتخب کرا لے. ہو سکتا ہے پاکستان میں بہت آسانی سے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں سینیٹر بکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس ملک میں MNA MPs بکتے ہیں. ایک سینیٹر کو ووٹ ڈالنے کے لیے MP بکتا ہے، ایک سینٹ کے چیئرمین کو ووٹ ڈالنے کے لیے سینیٹر بکتا ہے. یہ ہمارے حالیہ پچھلے دنوں کی، پچھلے مہینوں کی باتیں کہ مائنورٹی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی پارٹی کے طور پر ابھر جاتی ہے، ان کے اپنے لوگ بک جاتے ہیں. تو جب اس ملک میں سینیٹر بک سکتا ہے تو اس ملک میں کونسلر نہیں بک سکتا. وہ لاکھوں میں، کروڑوں میں بکتا ہے، یہ ہزاروں میں بکے گا، یہ چند لاکھ میں بکے گا. تو آپ کے پاس حرام کمائے ہوئے پیسے جیب میں ہوں تو آپ الیکشن لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ جو الیکشن جیت کر آئے آپ اس کو خریدنا شروع کر دو، سیکرٹ بیلٹنگ میں جا کر ووٹ کرو، آپ میئر بن جاؤ گے. یہ قانون پاس کیا ہے انہوں نے. پاک سرزمین پارٹی اس پیپلز پارٹی کے سیاہ قانون کو 2013 والے بھی اور یہ 2021 والے امینڈمنٹ کو ہم رد کرتے ہیں، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف، اس کو انڈو کرنے کے خلاف، اور 2013 کی بھی امینڈمنٹ کے لوکل گورنمنٹ کو بھی انڈو کرنے کے لیے ہم ہر طرح کا راستہ اختیار کریں گے.
چاہے وہ کورٹ کا رستہ ہو، چاہے وہ مذاکرات کا رستہ ہو، چاہے وہ سڑکوں پر احتجاج کا رستہ ہو، چاہے وہ تمام دنیا بھر کے اور پاکستان بھر کے ابلاغ عامہ کی رائے اس حوالے سے ہموار کرنے کا رستہ ہو، اس سارے رستے کو ہم اپنائیں گے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ قانون لاگو رہا، ہو گیا اور یہ چل گیا، تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ پھر ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ قانون اور پی ایس پی کی سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی، ایک ساتھ نہیں چل سکتی، ہمیں پھر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں اس قانون کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ اس کے لیے ہر طرح کی تن من دھن اپنے سروں کی بازیاں لگا دینی ہے۔ کیوں کرنا ہے یہ کام؟ کیوں کرنا ہے یہ کام؟ اس لیے کرنا ہے یہ کام کہ یہ اس ملک کے خلاف ایک سازش ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں قانون ہاتھ میں لینے والوں کو جب گرفتار کرتے ہیں تو ان کی بڑی بڑی خبر چلتی ہے کہ فلاں اسلحے کے ساتھ پکڑا گیا، فلاں دہشت گرد پکڑا گیا، فلاں اتنی کارروائیاں کرنے کے بعد ملک کے خلاف کام کرنے والا بندہ پکڑا گیا، مارا گیا، لاپتہ ہو گیا۔ میں آج ملک چلانے والے ریاستی تمام اداروں سے کہتا ہوں، پاکستان چلانے والوں سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ریاست کے خلاف دہشت گرد آج بنا رہی ہے، اس کو روکو، خدا کے واسطے اس کو روکو، اس پیپلز پارٹی کو روکو۔ یہ پاکستان کے دہشت گرد آج بنا رہے ہیں۔ جب آپ مجھے پینے کا پانی نہیں دو گے، جب آپ مجھے میرا سیوریج ٹھیک نہیں کرو گے، جب آپ میرا کچرا نہیں اٹھاؤ گے، جب آپ میری سڑک نہیں بناؤ گے، جب آپ مجھے اسپتالوں میں دوا نہیں دو گے، جب آپ مجھے اسکول میں تعلیم نہیں دو گے، جب آپ مجھے شہر میں رہتے ہوئے میرے سامنے نوکریاں دو گے اور مجھے نوکری نہیں دو گے، تو میں اور پھر اس کے بعد آپ یہ اپنی تعداد، اپنی سرکار کے زوم میں، گھمنڈ میں، طاقت میں، آپ جو کہ پیرنٹ سٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو کہ کہیں اسکول میں کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے، کے ایم ڈی سی جیسا کالج ہے جہاں پر شہر والوں کو داخلہ مل جاتا تھا، عباسی شہید اسپتال جیسا ہاسپٹل ہے جہاں پر کسی کو نوکری مل جاتی تھی اور کسی کو 5 روپے کی پرچی پر اس کا علاج ہو جاتا تھا۔ کیا ایڈی جیسا ادارہ ہے، رفیقی شہید جیسا ادارہ ہے، لیپروسی جیسا ادارہ ہے، یہ جس کی زمین کے ایم سی کی، جس کی عمارت کے ایم سی کی، جس کے امپلائی کے ایم سی کے، جو چلاتے چلے آ رہے ہیں، آپ یک جنبش قلم اس سارے اداروں کو چھین لو اور وہاں پر، اس لیے کہ وہاں پر آپ اپنی منمانی بھرتیاں کرو، آپ وہاں پر منمانے آپ اپنے وہاں پر غبن کرو۔ یہ جب ہم سامنے دیکھیں گے تو پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے، لوگوں کے لیے اچھی فیلنگ کریٹ نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کو تباہ کرنے کا فارمولا یہ پیپلز پارٹی آج بنا رہی ہے، اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ خدا کے واسطے اس کو روکا جائے۔ آپ کل کوئی ہتھیار اٹھائے گا، کل کوئی پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف خدا نخواستہ بات کرے گا، تو آپ آ جائیں گے اس کو بندوق لے کر، اس کو پکڑنے کے لیے، اس کو لاپتہ کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے، اس سے لڑائی کرنے کے لیے۔ آج جب پیپلز پارٹی پاکستان کے خلاف لوگوں کو دیوار سے لگا رہی ہے، دیوار کی طرف دھکیل رہی ہے، جب دہشت گرد بنانے کا عمل کر رہی ہے، اس کو اگر آپ نے نہیں روکا تو پھر کل آپ کسی کو روکنے کا آپ کے پاس جواز نہیں ہے۔ میں بالکل اپنی ہوش حواس میں یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ یہاں سے کراچی سے لے کر ہم بلوچستان تک سنتے ہیں کہ ہزاروں لاپتہ لوگ ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ آج کے وزراء اور جو حکمران لوگ ہیں، جو یہ قانون سازی کر رہے ہیں، ان کو لاپتہ ہونا چاہیے، ان کے بچوں کو لاپتہ ہونا چاہیے، اور اگر کسی کی لاش واش ملنی ہے تو ان میں سے 2-4 کی لاش ملنے چاہیے۔ پاکستان میں پھر لا انفورسمنٹ ایجنسی کو کسی کو لاپتہ کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں، پھر پاکستان میں کوئی دہشت گرد بنے گا ہی نہیں، پھر لاپتہ کرنے کی کسی کو ضرورت پڑے گی نہیں، پھر کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بھائی جب عام غریب نوجوان لاپتہ ہو سکتا ہے تو یہ حکمران کو لاپتہ نہیں ہو سکتے۔ یہ
کل کا جو دہشت گرد ہوگا اس دہشت گرد کو آج یہ بنا رہے ہیں، یہ دہشت گرد بنا رہے ہیں. دنیا بھر میں جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں، جو چھوٹے طبقے ہیں، جہاں پر اتنی بڑی تعداد اس معاشرے، اس ملک، اس سوسائٹی میں نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے ایم ایل ایز بنا سکیں، اپنے ایم پی ایز بنا سکیں، اپنی گورنمنٹ بنا کر جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنا سکے، ان کو کیسے حق کے حکمرانی دی جائے، ان کو ان کی گلی کی کیسے حق کے حکمرانی، یہ کانسیپٹ ہے. تو آج اگر سندھ کی اگر آپ مثال لیں تو بھائی سندھ میں انٹیریئر سندھ جو جیتتا ہے، ہمارے سندھی جو ہمارے بھائی ہیں ان کا وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، تو کراچی میں جو اردو بولنے والا رہ رہا ہے وہ تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، حیدرآباد میں جو اردو بولنے والا رہ رہا ہے وہ تو وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا. تو وہ اپنے گلی کا کونسلر بنا کر تھوڑے بہت اپنے کام کرا لیتا تھا، پانی کا نظام، سیوریج کا نظام، روڈ کا نظام، اور جا کر KMC میں اس کو کئی نوکری مل جاتی تھی، کچھ اس کے آنسو پوچھ جاتے تھے. یہ دنیا کا نظام بہت سوچ کر سب کی پسنس اور پارٹیسپیشن لے کر سب کی اونرشپ لینے کے لیے نظام بنایا گیا تھا. آپ وہ کام کر رہے ہیں، یہ پروچر حکومت، جو کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ والا کام نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو سندھ حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، یہ سیکیورٹی رسک ہے، یہ ان کا عمل، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. آج جو یہ محرومی پیدا کر رہے ہیں کراچی میں سے لے کر کشمیر تک، اور خاص طور پر اربن سینٹر میں، اور میں یہاں پر اگین کہوں کہ یہاں پر دیکھیے ہر زبان بولنے والا شہر میں رہتا ہے، اس شہر کو تباہ کریں گے تو سب تباہ ہوں گے ساتھ ساتھ، لیکن ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. تو آج جو یہ عمل کر رہے ہیں اس سے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو کریٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ دشمن اس کو فائدہ ملے گا کہ کل وہ محروم نوجوانوں کے دل اور دماغ پہ آ کر کام کرے گا، کل ان کو جا کر جو وہ ہتھیار دے گا، اسلحہ دے گا، پھر دوسری قوم کو جا کر ہتھیار دے گا، اسلحہ دے گا، اور محرومیوں کا سامنا کرنے والے نوجوان آپس میں ایک دوسرے کے دستوں کے ربا ہوں گے، پاکستان کا نقصان ہوگا. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میں اس سیاست کرنے کو پھر قبول ہی نہیں کرتا. اگر اس طرح کا نظام چلے تو پھر سیاست ختم ہو جانی چاہیے، پھر پارٹی بند کر دینی چاہیے اور جہاد کا اعلان کر دینا چاہیے. اگر ہم اس کو انڈو نہیں کرا سکے تو پھر اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں سندھ حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اور میں ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں، مصطفیٰ کمال اور PSP کے لوگ، ہم حکومت کے وفادار نہیں، ہم ریاست کے وفادار ہیں. ہمارا یہ ریاست ہماری ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ حکومت ہماری نہیں ہے. حکومت اچھا کام اگر کرے تو ہم اس کو سلام پیش کریں گے، لیکن اگر حکومت اچھا کام نہیں کرے ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے. ریاست، ہم ریاست کے وفادار ہیں، آخری سانسوں تک ریاست کے وفادار رہیں گے. اس ریاست میں ہمارے آباء و اجداد کا خون موجود ہے، اس کو چلانے میں ہمارے آباء و اجداد کا خون موجود ہے، آباء و اجداد کی محنتیں موجود ہیں. یہ ریاست ہماری ہے جس کو یہ پیپلز پارٹی خراب کر رہی ہے. دوسری بات، میں اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے میں انڈیا کو مصطفیٰ کمال آواز نہیں لگائے گا، رو کو آواز نہیں لگائے گا، نریندر مودی کو الطاف حسین کی طرح آواز نہیں لگائے گا، تاکہ آپ نریندر مودی کو آواز لگا کر، رو کو آواز لگا کر ہمارے مسائل پیچھے چلے جائیں اور ہم پر آپ جو ہے وہ رو کے ایجنٹ کا لیبل لگا کر ہمیں مارنا شروع کر دو. نہیں نہیں نہیں، یہ کام مصطفیٰ کمال اور PSP نہیں کرے گی. یہ ملک ہمارا ہے، یہ مسائل ہمارے ہیں، یہ ہم اس ملک کا کے اوپر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو ہمارا حق ہے. ہم ان حکمرانوں کو اس ملک کا حقدار نہیں سمجھتے، تو ہم اپنی لڑائی یہی لڑیں گے، ہم رو کو آگے لگائیں گے. بے وقوف لوگ تھے وہ جنہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑے بارانے والی بات ہے. رو کو آواز لگا کر نریندر مودی کے ہاتھوں میں بک کر سارے مسائل 40 سالہ پیچھے رہ گئے. کوٹا سسٹم پیچھے رہ گیا، شہر کی ترقی پیچھے رہ گئی، ایجوکیشن پیچھے رہ گئی، اور اپنے اوپر مہر لگا دی، پیسے لے کر رو کے ایجنٹ بن گئے. مصطفیٰ کمال اور PSP اس ملک میں اپنے بلبوتے پہ اس ملک کے حکمرانوں کے آگے کھڑی ہوگی، چاہے اس کے لیے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے. میں سندھ، کراچی سے لے کر کشمیر تک اور پورے ملک میں آواز لگانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اسی لیے میں نے اب سے
6 ماہ پہلے بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ میں نے ایک پی ایس پی نے ایک حل پیش کیا، اور وہ حل یہ تھا کہ جس طرح سے وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہوئے ہیں، اس آرٹیکل 140 کی 4 لائنوں کی اور تشریح کر کے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ بھی آئین میں لکھ دو۔ پانی کس کے پاس ہوگا یہ لکھ دو، سیوریج کا نظام کس کے پاس ہوگا یہ لکھ دو، اسکول کس کے پاس ہوں گے یہ لکھ دو، اسپتال کس کے پاس ہوں گے یہ لکھ دو، ٹرانسپورٹ کس کے پاس ہوں گے یہ لکھ دو، لوکل پولیسنگ کس کے پاس ہوگی یہ لکھ دو۔ یہ آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کی تشریح کرتا ہے، وہ اپنی اسمبلی میں قانون پاس کرتا ہے اور امپلیمنٹ کر دیتا ہے۔ اگر یہ چیز آئین میں لکھی بھی ہوتی تو پھر آج کوئی بھی صوبائی حکومت اور سندھ حکومت خاص طور پر یہ کام نہیں کر سکتی، چونکہ آئین میں ایمبیگوٹی ہے، آئین میں اس کی تشریح نہیں کی ہوئی، ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی، اس لیے یہ کام ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 پروپوزل ہمارا ایک تھا، اور وہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہوتا، پھر پورے پاکستان کے لیے ہوتا۔ دوسرا پروپوزل ہمارا یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے آتے ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس، اور یہ نیچے ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں دیتے۔ ہماری دوسری پروپوزل یہ تھی کہ جس طرح سے NFT ایوارڈ قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ وفاق صوبوں کو دے گا، اور صوبے آگے سے پروونشل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ نہیں دیتے ڈسٹرکٹ کو، یہ بھی آئین میں لکھ دو۔ اور جو صوبوں کے حوالے پیسے کیے جا رہے ہیں، وفاق ہمیں وہیں سے ہمارا حصہ، یعنی کہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ ہمیں ڈائریکٹ دے دے، اور جو بچا کچھ حصہ ہے وہ اس سے صوبائی حکومت کو دے دے، اس سندھ حکومت کو بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کو دے دے۔ یہ 2 امینڈمنٹ جب تک پاکستان کے آئین میں نہیں ہوں گی، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان اوپر نہیں اٹھ سکتا، پاکستان میں دہشت گردی نہیں ختم ہو سکتی، پاکستان میں غربت نہیں ختم ہو سکتی، پاکستان میں کوئی نیا کرپشن ختم نہیں کر سکتی۔ ہاں، آج جو دہشت گرد ہیں بلوچستان کے پہاڑوں پہ، اگر آپ لوکل گورنمنٹ کے آئیڈیل نظام کے تحت آپ پیسہ اور اختیارات پہنچا دیتے، کوئی بھی ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ سندھ کے گاؤں روٹوں میں آپ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور لوکل گورنمنٹ کے تحت آپ پیسہ اور اختیار پہنچا دیتے، سندھ نہیں بنتی۔ کراچی میں آپ جو ہے وہ انصاف کرتے، کوٹا سسٹم نہیں لگاتے، آپ اختیارات اور وسائل نیچے ڈیوالو کرتے، یہاں پر الطاف حسین جیسی قوت جو ہے وہ نہیں کھڑی ہوتی، لوگ نہیں کھڑے ہوتے یہاں پر ریاست کے خلاف۔ اسی طرح سرائکی بیلٹ میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں، دنیا بھر میں لوگوں کو اپنی ریاست سے جوڑنے کا جو فارمولا ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ صوبائی اسمبلی نہیں ہے، وہ وزارت نہیں ہے، وہ صدر وزیر اعظم نہیں ہے، وہ اس گلی کا کونسلر ہے، اس گلی کا UC چیئرمین ہے، اس شہر کا میئر ہے، جس سے لوگ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کرتے ہیں۔ 90% مسائل اور اس کا حل ایک علاقائی لوکل گورنمنٹ سے تعلق ہے پوری دنیا بھر میں۔ میں لوگوں کے بیانات سنتا ہوں، وزراء کے، ایڈمنسٹریٹرز کے، کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام، لوکل گورنمنٹ کا کام ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کہاں جا کر اپنا سر مارے، کن جاہلوں سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ دنیا بھر میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا نظام وہاں کی لوکل گورنمنٹ چلاتی ہے، پروونشل سبجیکٹ ہی نہیں ہے دنیا بھر میں، وفاقی سبجیکٹ ہی نہیں ہے دنیا بھر میں۔ وفاق اور صوبے کا کام، اسمبلیوں کا کام قانون سازی کرنا ہے، فوج کو دیکھنا ہے، فورن افیئر کو دیکھنا ہے، کرنسی کو دیکھنا ہے، خارجہ پالیسیز کو دیکھنا ہے، یہ 3-4 ملکی انڈسٹریز کو، کامرس کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ سارا کام جتنا کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ جو وہ نیچے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات اور وسائل کو ٹرانسفر کر کے ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم پاکستان میں اس طرح کے قوانین سے دہشت گردی بڑھے گی۔ میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جنہوں نے قربانی دے کر پاکستان میں امن قائم کیا ہے، جن کے جو ہم دیکھتے ہیں کبھی کیپٹن شہید ہو رہے ہیں، کبھی میجر شہید ہو رہے ہیں، کبھی بریگیڈیئر شہید ہو رہے ہیں، ہماری پاکستان کی مسلح افواج میں جو افسروں کی شہادت ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی ریاست کو آواز آگے پوچھنا چاہتا ہوں، کس راہ میں ہمارے ان جوانوں نے شہادت اختیار کی ہے؟ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کس راہ میں یتیم ہو گئے؟ ان کی مائیں
کس طرح آج اپنے بچوں کو اپنے پیاروں کو یاد کرتی ہوں گی, کس راہ میں انہوں نے اپنی جان دے دی. آج جو خون اپنا خون دے کر اس ملک میں جنہوں نے امن قائم کیا, آج اس ملک کے حکمران خاص طور پر پیپلز پارٹی اس امن کو تہو بالا کرنے کی ریسیپی بنی ہوئی ہے. آپ نے جتنے دہشت گردی جتنی آپ نے ختم کی ہے, یہ پیپلز پارٹی اس دہشت گردی کو جنم دینے والی پارٹی بن گئی ہے. یہ جینوئن دہشت گرد بنانے جا رہے ہیں, یہ جینوئن دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں. تو ان کو کون روکے گا؟ کیا آپ اسی طرح سے بس صرف جب کوئی دہشت گرد بن جائے تو ریاستی اداروں کا یہی کام ہے کہ خاموشی سے دیکھیں, جب کوئی دہشت گرد بن جائے اس کے بعد آپ اس کو پکڑیں, آئیں, ماریں, اس کو اٹھائیں؟ نہیں, آج جب دہشت گرد بنانے والے لوگ ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ آپ ان کو کیوں نہیں لگام دیتے؟ خدا کے واسطے ان کو لگام دو. آپ کو نہ اپنی جان لینے کی ضرورت پڑے گی اس ملک میں, نہ کسی نوجوان کی جان لینے کی آپ کو ضرورت پڑے گی. خدا کے واسطے میری بات کو تعصب کے عینک کو اتار کر تعصب کی نظر سے دیکھے بغیر میری بات کو اسی طرح کے سیاق و سباق میں لیا جائے. میں پاکستان کے لیے بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی پروگریس پروسپیرٹی کے لیے بات کر رہا ہوں. خدا کے واسطے اس کو روکا جائے, خدا کے واسطے اس پیپلز پارٹی کو کوئی روکے, یہ ظلم, یہ زیادتی, یہ پاکستان کے خلاف اقدامات سے روکے. ورنہ یہ کراچی کے لوگ, یہ حیدرآباد کے لوگ جیتے جاگتے انسان ہیں. آپ ایک بلی کو بھی دیوار سے لگاتے ہو تو وہ بھی پلٹ کر پنجہ مارتی ہے. یہ انسان, اگر ہم شریف لوگ ہیں, نیتے لوگ ہیں, تو یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموشی سے اپنی گردنیں جھکا کر آپ کے آگے آپ کو چھری دے کر کہیں گے ہمیں قربان کر دو. ہم ریزسٹ کریں گے جب تک ہمارے جانوں میں جان ہے. ہم ہر طرح سے ریزسٹ کریں گے, ہم نے شہر سے رو کے تسلط سے شہر کو آزاد کرایا ہے. جب ہم رو سے لڑ سکتے ہیں تو ہم پیپلز پارٹی سے بھی لڑ سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کی زیادتیوں سے بھی لڑ سکتے ہیں. ہم جب رو سے اکیلے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آج کراچی سے لے کر کشمیر تک, اور کشمیر سے کشمیر تک, بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, پنجاب, ہر جگہ آج پاک سے زمین پارٹی کے ماننے والے, چاہنے والے موجود ہیں. ہم اس کو, ان تمام اقدامات کو ہم نہیں مانتے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے ادارے, پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ابلاغ عامہ, یہ میڈیا, ہمارے اینکر حضرات, ہمارے لکھاری, پاکستان کا انڈیویجول, پاکستان کا انٹلیکچوئل, پاکستان کی اشرافیہ میری اس بات پہ توجہ دے گی. یہ مصطفیٰ کمال یا پی ایس پی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. خدا کے واسطے اپنی آواز ہماری آواز کے ساتھ ملائیے. اس حوالے سے پاک زمین پارٹی نے تمام لوگوں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا ہے. اس سلسلے میں ہماری ٹیم کا جماعت اسلامی کے پاس گئی تھی. ہماری اور بھی ساری میٹنگ جو ہے وہ اس میں اسکیجولز ہیں, اور ہم ہر طرح کے اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہیں. عوام سے کہتا ہوں, کارکنان سے کہتا ہوں کہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. ہمیں ایسی سیاست کا نہیں کرنی جہاں پر اس نظام کو بھی, یہ نظام بھی چلے اور ہماری سیاست بھی چلے. ہمیں ہر طرح سے جد و جہد کے لیے تیار ہونا ہے, اور اس جد و جہد میں اگر کوئی اپنی طاقت استعمال کرے گا, ہم اپنے سینوں کو آگے کریں گے, اور ہم اس طاقت کے آگے نہیں جھکیں گے. ہماری چاہے اس میں جان چلی جائے, ہمیں اس رستے پہ قربان ہونا پڑے, ہم اس ظلم کو نہیں مانیں گے. تو سب لوگ اس کی تیاری کریں اور اگلے کال کا انتظار کریں. سیریز آف ایکٹیویٹیز, آپ کو پتہ ہے پاکستان زمین پارٹی آلریڈی 2 مظاہرے کر چکی ہے, کسی سینٹرل میں, جیسے کہ ایسٹ میں, اور ہم اس کی ایکسٹینسو قسم کی چیزوں کو ہم اس کو بڑھانے جا رہے ہیں, اس کو جو ہے وہ اور اس کی میں تیزی لانے جا رہے ہیں. اور جہاں تک رہا معاملہ کورٹ کا, تو آج یا کل میں ہم کورٹ میں بھی چلے جائیں گے, لیکن کورٹ کے فیصلوں کا آپ کو پتہ ہے کب تک فیصلے آتے ہیں. ہم کورٹ کے فیصلوں کا انتظار نہیں کریں گے, لیگل کارروائی ضرور کریں گے. کورٹ اگر ہماری بات سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے, لیکن کورٹ کے فیصلوں کا ہم بہت زیادہ انتظار نہیں کریں گے, کیونکہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے. آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے, میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چترال کے حوالے سے مجھے ایک بات سے بات کہہ لینے دیجیے, یہ ساری بات میری یہاں کے حوالے سے ختم ہو گئی. چترال میں کہ لوگوں کی بہت ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پر
2 سیٹیں ہوتی تھی نیشنل اسمبلی کی اور 4 سیٹیں ہوتی تھی پروونشل اسمبلی کی. اس حکومت میں آنے کے بعد اس کو جو ہے 1 سیٹ نیشنل اسمبلی کی اور 1 سیٹ پروونشل اسمبلی کی کر دی ہے. چترال اتنا بڑا ایریا ہے یہ این ایک حلقہ کہ اس میں ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے تک 3 دن کا سفر کرنا پڑتا ہے. 3 دن تک 3 دنوں تک جو ہے وہ آپ ایک حلقے میں سے اپنے حلقے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ نہیں کرتے. اتنا بڑا حلقہ ایک ایم ایل اے کے اندر اور ایک ایم پی کے اندر 3 انٹرنیشنل بارڈرز رکھتے ہیں. 3 انٹرنیشنل بارڈرز رکھتے ہیں. اپر چترال اور لوور چترال کے پہلے الگ الگ سیٹیں تھیں. اب انہوں نے اپر چترال اور لوور چترال کو اکٹھے کر دیا پاک زمین پارٹی کا کہ وہاں پر چاہنے والے لوگ موجود ہیں اور ہم تو ہر کسی کی بات سنتے اور اس کی آواز بنتے ہیں, چلتے بنتے چلے آ رہے ہیں. ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کی عبادت سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں. تو چترال کے لوگوں کی کوئی آواز نہیں بن رہا. اس سے پہلے وہاں پر اسٹور پل جو ہے وہ گرا ہوا تھا, ہم نے اس پر آواز اٹھائی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ پل اب جو ہے وہ کمپلیشن اس کی جو ہے وہ تقریباً ہونے والی ہے, ہو چکی ہے. اور یہ والا مسئلہ بہت اہم ہے کہ چترال کی جو پوری جو کانسٹیچوئنسی ہے اس میں 2 ایم این اے کی سیٹ کو کم کر کے 1 کر دیا گیا ہے اور 1 ایم این اے کی سیٹ کا جو دائرہ کار ہے وہ 3 دنوں تک اگر آپ ٹریول کریں مسلسل, جب جا کر ایک کونے سے آپ دوسرے کونے پہنچیں گے. یہ زیادتی والی بات ہے, یہ زیادتی والی بات ہے. یہ کام, یہ جو لوکل گورنمنٹ والا کام ہے, یہ کام تو انڈیا کشمیر میں نہیں کر رہا. مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نریندر مودی یہ کام نہیں کر رہا. کشمیریوں کے ساتھ جو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کر رہی ہے سندھ کے اندر شہری علاقوں کے ساتھ, یہ تو انڈیا کشمیر آکوپائڈ کشمیر میں انڈیا کشمیریوں کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا. میں پاکستان کے تمام صاحب حیثیت لوگوں کو, اداروں کو آواز لگاتا ہوں کہ خدا را ہماری آواز سنیں اور ہماری داد رسی کریں اور پیپلز پارٹی کو ظلم سے روکیں. بہت شکریہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ سیاست چھوڑ کر ہم گم ہو جائیں گے اور ہم گھر چلے جائیں گے. ہم آپ کو جو ہے وہ زیادہ نظر آئیں گے. میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر ہم پر جو ہے وہ لڑائی مسلط کر دی گئی تو ہم جو ہے وہ بیٹھ کر پھر ٹاک شوز اور پریس کانفرنس نہیں کر رہے ہوں گے. اور میری اس بات کو بہت سمجھا جائے, اتنی سی بات کو بہت سمجھا جائے. میں جب یہ کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون اور ہماری سیاست ایک ساتھ نہیں چلتے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ قانون بھی امپلیمنٹیبل ہو اور پاک سے زمین پارٹی خاموشی سے یہ والا کام اپنا سیٹ اپ چلا رہی ہو. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ قانون نہیں بدلا تو پھر ہم ٹاک شو اور پریس کانفرنسز نہیں کر رہے ہوں گے, ہم پھر کچھ اور کر رہے ہوں گے. پیپل آر دا بیسٹ ججز. یہ تو بہت, وہ تو 10 سالوں سے ہم ساری باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں. پیپل آر دا بیسٹ ججز. تو میں تو اتنی ایبسرڈ قسم کی بات ہے اس کے اوپر کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہوں گا. یہ ایشو نہ, تو یہ والا ایشو جو ہے نا, یہ ہے مین مسئلہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی شاید یہ مرتضیٰ وہاب کو جو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لگایا اور انہیں جو مشن دیا گیا وہ مشن انہوں نے مکمل کر لیا. انہیں کراچی کے مفادات کے حق میں کام کرنے کے بجائے انہوں نے کراچی کی تباہی کے لیے کام کیے. تو ہمارے یہاں ایسے چہرے اب تک موجود ہیں جن کو استعمال کر کے تباہی مچائی جا رہی ہے. بہتری کیسے آئے گی؟ دیکھیے, بالکل آپ سے یہ بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ تاثر دیا گیا کہ یہاں پہ ایک اردو اسپیکنگ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا. وہ پپٹ قسم کا ایک ایڈمنسٹریٹر لگا کر اور اسپیس رکھا گیا سامنے کہ بھائی یہ اردو اسپیکنگ ہے. چونکہ میجورٹی ہے یہاں پہ شہر میں, ایک اردو اسپیکنگ ایڈمنسٹریٹر لگا کر, کیونکہ ایک پپٹ قسم کا جو ہے وہ پہلے جس سسٹم میں تھا وہ تو وہ اس نے کرنا کیا ہے, تو اس سے سارے کام جو ہے وہ اس سے سائنیں کروا کے یہ سارے کام کیے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے، جن لوگوں کو یہ تھوڑا سا یہ گمان ہو گیا تھا کہ دیکھو پیپلز پارٹی نے کتنا اچھا کام کر دیا کہ شہر کے رہنے والے ایک آدمی کو انہوں نے یہ کر دیا، ان کو اب یہ سمجھ آ جانی چاہیے بات کہ انہوں نے یہ والا کام ایڈمنسٹریٹر کیوں لگایا تھا. ایڈمنسٹریٹر ہم تو پہلے دن سے مانتے ہی نہیں اس کو، جیسے کہ ایڈمنسٹریٹر کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، الیکشن ہونے چاہیے، 1 سال ہو گیا الیکشن نہیں ہو رہے، تو اب تو تمام جو ہے نا بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ان کے ارادے نیتیں تھیں اب تو انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ وہ کرنا کیا چاہتے تھے، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ شہر کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اس شہر پہ. دیکھیے ہم تو آلریڈی مزاحمت کر رہے ہیں. اب سے چند دن پہلے ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے مزاحمت کی ہے. ہم نے اب سے چند ہفتے پہلے ہم نے سینٹر میں مزاحمت کی ہے. اب اس کی ایکسٹینسیوٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. ہم ابھی تک فٹ پاتھ پہ کھڑے تھے، تو ہم فٹ پاتھ پر نہیں کھڑے رہیں گے، ہم سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے آگے. پھر ہم سڑک کے بعد سڑک پہ بھی اگر بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم کسی کے گھر کے اندر جا کر کھڑے ہو جائیں گے. تو اس کے جیسے جیسے رویے ہوں گے، جیسے جیسے جو ہے وہ حالات ہوں گے، ویسے ویسے ہمارا عمل جو ہے وہ چینج ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کا عمل چینج ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ لوگوں کا بہت پریشر ہے ہم پر. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ لوگ جو ہے وہ کچھ کرو اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں بھائی اب ہم باری باری ایک ایک کر کے مرنے سے اچھا ہے کہ ہمیں ان حکمرانوں کی گولیوں سے ایک ہی دفعہ مار دیا جائے. پیٹرول بم آپ گرا رہے ہو، مہنگائی کا بم آپ گرا رہے ہو، بجلی آپ نہیں دے رہے ہو، گیس آپ نہیں دے رہے ہو، روزگار آپ نے چھین لیا ہے، پانی آپ نہیں دے رہے ہو، اسکول کی تعلیم آپ نہیں دے رہے ہو، بیمار پڑ جائے دوا آپ نہیں دے رہے ہو. تو بھائی لوگ تو ویسے ہی مر گئے ہیں اور اس پر سے یہ قانون بنا رہے ہو، یہ سارے کام کر رہے ہو. تو اب عموماً کراچی حیدرآباد کے لوگوں کا آلموسٹ، ہمارے سندھ کے لوگ بیچارے جو کراچی حیدرآباد سے آگے جو لوگ ہیں، ان بیچاروں کے پاس تو کوئی امید نہیں ہے. وہ تو ان سے روٹی چھین لیا، ان سے کپڑا چھین لیا، ان سے مکان چھین، وہ تو پہلے گیو اپ کر چکے تھے. انہوں نے تو اپنی زندگی کی قسمت کو جو ہے وہ یہی سمجھ کر گزارا کر لیا کہ بھئی اب ایسے ہی ہمیں نسلوں کو پیدا کرنا ہے اور ایسے ہی مر جانا ہے. کچھ جو ہے وہ زندگی باقی رہ گئی تھی اس کراچی حیدرآباد میں. اس پیپلز پارٹی کے 13 سالہ دور میں انہوں نے کراچی کو بھی لاڑکانہ اور جو ہے وہ تھر پا کر، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک ایسا بیکورڈ ایریا بنا دیا ہے اور بنا رہے ہیں کہ جہاں پر جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. تو لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اب جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے. تو جیسے جیسے حالات ہوں گے ویسے ویسے ہمارا عمل ہوگا. شکریہ، تھینک یو.